اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ظہور صادقین صلوات اللہ علیہم اجمعین بہت بہت مبارک۔ آج کی ویڈیو بیسیکلی بہت ہی ایک وائرل ویڈیو ہے، ایک بہت بڑا ایشو جسے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے۔ حدیث حضرت عمار یاسر، جو کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جناب عمار یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس پر وہابی مسلک کے کچھ مولوی حضرات نے کچھ نکتہ چینی کرنے کی کوشش کی اور اس حدیث کے متن اور اس کے سیاق و سباق کو بدلنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دلائل کے ساتھ۔ اور حضرت عمار یاسر سلام اللہ تعالی علیہ کے قاتل کا باقاعدہ نام آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ کسی شیعہ نے کبھی ان کے بے عین ہی قاتل کا نام مجالس میں یا پھر جوابی ویڈیوز کے اندر نہیں لیا، تو اس پہ بھی آج ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے ہم چلتے ہیں مولوی عتیق الرحمان صاحب کی طرف، وہ اس مسئلے میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ مالک اشتر نقی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف خروج بھی کیا۔ یہ بن گیا باغی گروہ، اور اسی باغی گروہ نے بعد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ دیکھیں مولوی عتیق الرحمان صاحب، میں جانتا ہوں آپ مسلکن وہابی ہیں اور وہابیوں کو کچھ زیادہ ہی آل محمد سے چڑ ہے، لیکن خدا را اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولیں۔ پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت مالک اشتر نخعی سلام اللہ تعالی علیہ نے جناب عمار یاسر علیہ السلام کو قتل کیا، یہ کون سی کتاب سے آپ نے پڑھا ہے جی؟ ذرا اس کا حوالہ درکار ہے، کیونکہ عمار یاسر کا تو ہر بندہ جانتا ہے قاتل ابو الغادیہ تھا، جو آپ کے بقول صحابیاں ہم نہیں مانتے۔ اور دوسرا جناب مالک اشتر نخعی پر الزام جو آپ نے لگایا اور حضرت علی کے گروہ میں تھے تو ان کے گروہ نے خود ہی مار دیا، یعنی کہ معاذ اللہ آپ مولا علی کے گروہ کو باغی کہہ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کیسی جہالت ہے! کس منہ سے اپنے آپ کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں؟ کسی کتاب کا حوالہ تو دیں ساتھ کہ مالک اشتر نے شہید کیا، معاذ اللہ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پہلے عزیزان مالک اشتر کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ مالک اشتر نخعی سلام اللہ علیہ صرف مولا علی کے نہیں بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صحابی تھے۔ ان کے امام ابن حجر اسقلانی کی یہ کتاب ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ۔ الاصابہ میں جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 146 میں رقم نمبر 8344 میں انہوں نے جناب مالک اشتر کا ذکر کیا ہے۔ مالک بن حارث، آگے پورا شجرہ، النخعی، اشتر کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، فرماتے ہیں اپنی قوم کے سردار تھے، ٹھیک ہے جی، نبوت کا زمانہ بھی پایا، اپنی قوم کے سردار بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات میں، اور یہ تو ابھی ایک کتاب دکھائی ہے جناب مالک اشتر کی وثاقت پہ کئی اہل سنت کی کتب آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں میں، تو خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ قتل عمار سلام اللہ علیہ کی جو تعویل کر رہے ہیں، اسی طرح کی یہ غلط قسم کی تعویل معاویہ نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن خود علماء اہل سنت نے اس کا رد بھی کیا ہے۔ ابھی باقی جماعت کی طرف ہمیں آنا ہے۔ عتیق الرحمان صاحب وہ کون ہے وہ بھی آپ کے گھر کی کتاب سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو چلتے ہیں دارالسلام سے چھپی شیخ علی محمد الصلابی کی کتاب سیدنا علی، اس کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں شیخ صلابی نے صفحہ نمبر 617 پہ یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ سابقہ ذکر کی گئی روایات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ فقیہ صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص خیر خواہی اور حق بات کہنے پر کتنے جری تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ معاویہ اور ان کا لشکر باغی فرقہ ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ انہوں نے عمار کو قتل کیا۔
مار کے دوسروں پر نام ڈال دیا. یہ فقی صحابی کا قول آپ کے گھر کے عالم لکھ رہے ہیں. مختلف مواقع پر انہوں نے تکرار سے یہی بات کی, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. مذکورہ حدیث کے باعث عمار کی شہادت نے اہل شام پر اس کا اثر ڈالا. البتہ معاویہ نے حدیث کی نامناسب تعویل کی اور یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عمار کے قاتل وہ ہیں جو انہیں میدان جنگ میں گھسیٹ لائے. استغفر اللہ. عزیزان, شیخ سلابی نے تو ان کے موقف کو کر دیا دو ٹوک رد, اور یہ ان کا ذاتی موقف نہیں ہے, باقاعدہ معاویہ نے بھی یہی تعویل کی تھی. جیسا کہ شیخ سلابی نے لکھا ہے کہ عمار کو ہم نے تو نہیں مارا, وہ جو عمار کو جنگ میں لایا تھا اسی نے قتل کیا, ہم نے تو مارا ہی نہیں ہے. ایسی ایک نامناسب تعویل معاویہ نے بھی کی تھی. ذائقہ سے بچکانا. عزیزان, اس تعویل کا جواب الحمدللہ مولا علی نے منہ توڑ دیا تھا الزامن. یہ میرے ہاتھ میں شرح خصائص علی موجود ہے, امام نسائی کی کتاب خصائص علی کی شرح, صفحہ نمبر 881. یہاں پر مولا علی نے معاویہ کی اس بات کا کہ عمار کو علی نہیں مارا کیونکہ لے کے تو وہی آیا تھا, مولا علی نے جواب دیا. حضرت علی نے صلوات اللہ علیہ قول معاویہ کی تردید میں فرمایا کہ پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے قاتل قرار پائیں گے کیونکہ آپ ہی انہیں غزوہ احد میں لائے تھے. اللہ اکبر. عزیزان, میں کہتا ہوں کمال نہیں ہو گیا مولا علی کا. مولا علی نے دو ٹوک الفاظ میں یہاں فرما دیا کہ اچھا اگر تو یہ کہتے ہو کہ عمار میری وجہ سے مارا گیا, عمار کو میں نے مارا کیونکہ میں اسے جنگ میں لے کے آیا تھا, اس طرح تو چچا حمزہ کے قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے کیونکہ غزوہ احد میں چچا کو وہی لے کے آئے تھے. الحمدللہ معاویہ کے لیے پھنسنے والا کام ہی تھا. خیر عزیزان, آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہے, لیکن ایک اور حوالہ دے چلوں انہیں احسان کرتے ہوئے. اول تو بات کمپلیٹ ہو چکی. بخاری کی عبارت کی انہوں نے جو تشریح کرنے کی کوشش کی وہ بالکل غلط ہے. ان کے اپنے گھر کے اکابر علماء میں سے ایک علامہ وحید الزمان, وہ تحصیل الباری جنہوں نے شرح لکھی تھی بخاری کی, یہ میرے پاس موجود ہے, جلد نمبر ہے جی اس کی 3. ٹھیک ہے جی. اس میں وحید الزمان نے صفحہ نمبر 329 میں پارہ نمبر 13 کتابۃ الخلق میں جو اس معاملے میں تشریحاً کام کیا وہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عمار شیطانی اغوا میں نہیں آنے کے ایسا ہی ہوا کہ عمار خلیفہ برحق یعنی حضرت علی کے ساتھ رہے اور باغیوں میں شریک نہیں ہوئے, تو گویا معاویہ کی طرف آنے کو انہوں نے شیطانی اغوا قرار دیا. شیطان آپ کے گھر کے عالم نے معاویہ کو شیطان لکھا ہے, ہم نہیں کہہ رہے. شیطانی اغوا, اور خلیفہ برحق مولا علی, باغی شیطان معاویہ اور اس کا گروہ, یہ آپ کے گھر کے عالم لکھ رہے ہیں وحید الزمان. اور وحید الزمان کی توثیق میں کئی بار پیش کر چکا ہوں, یہ آپ کے اکابرین میں ہے. عزیزان, یہ اگر اس معاملے کو نہ چھیڑتے تو میں یہاں تک جاتا نہیں. سرکار صرف باغی نہیں شیطان تک لکھا ہوا ہے. گاٹ اٹ, آپ کے گھر کے علماء. اب عزیزان ہم چلتے ہیں مولوی ابو یحییٰ صاحب کی طرف. ہمارا یہ موقف ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یقینی اور قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قاتل عمار ہیں. جب ایسا نہیں کہا جا سکتا تو وہ وعید بھی ان پر فٹ نہیں ہو سکتی جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا اور ان کا مال لینے والا وہ جہنم میں جائے گا. جب یہ بات ثابت ہی نہیں یقینی طور پر, آپ کے پاس کوئی ایسا سورس ہی نہیں جس سے آپ اس بات کو جسٹیفائی کر سکیں کہ واقعی دعویٰ جو ہے وہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست تھا یا غلط تھا, تو پھر کیسے آپ ایک حکم کو فٹ کر سکتے ہیں جو قطعی اور یقینی ہے. دیکھیں مولوی ابو یحییٰ نور پوری صاحب, دینی معاملات ہم تم سے طے نہیں ہوتے, دینی معاملات ہمیشہ دلائل سے طے کیے جاتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے جی ابو الغادیہ قاتل عمار نہیں. امپریسو ضرورت ہے, میں کہوں گا ماشاءاللہ, نہ کوئی دلیل نہ کوئی بات. خیر تو آئیں, زیادہ حوالہ نہیں دیتا میں آپ کو, صرف ایک حوالہ دوں گا, اسی کا جواب دے دیں تو پھر کیا ہی کہنے. یہ آپ کے ڈائریکٹ جو استاد ہیں, آپ کے شیخ الحدیث حافظ زبیر علی زئی, ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے, جلد نمبر 2 فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام, آپ کے زبیر علی زئی صاحب کی. عزیزان, اس میں جلد نمبر 2 میں
زبیر علی زئی صاحب نے پیج نمبر 479 پر، والیوم 2 پیج 479، یہاں تنوین میں واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے جی ابو الغادیہ کا سیدنا عمار بن یاسر کو جنگ صفین میں شہید کرنا ان کی اجتہادی خطا ہے، جس کی طرف حافظ ابن حجر اسقلانی نے اشارہ کیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان، کچھ سمجھ آیا؟ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ابو الغادیہ قاتل عمار نہیں ہے، جبکہ زبیر علی زئی دو ٹوک الفاظ میں لکھ چکے اپنی فتاوی علمیہ میں کہ ابو الغادیہ قاتل عمار یاسر ہے، اور حافظ ابن حجر کا باقاعدہ حوالہ دیا انہوں نے، مولوی ابو یحییٰ صاحب اور مولوی عتیق الرحمان۔ میں آپ دونوں سے صرف اتنا ہی پوچھوں گا کہ یہ جہالتیں مارنا کب چھوڑیں گے؟ اور دوسرا سوال میرا صرف اتنا ہے، میں آپ کی بات مانوں یا آپ کے اکابرین کی بات مانوں؟ ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو تو ویسی شرم کرنی چاہیے، ان کے ڈائریکٹ جو استاد ہیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا، یہ اللہ جانے ابھی بھی کون سی اپنی خود ساختہ جنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان، یہاں پہ ہوتی ہے ہماری ویڈیو اینڈ۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ ہمیں دے صدائیں وہاں کی ہوائیں، قدم جب بڑھائیں تو پھر رک نہ پائیں، کرم ہم پہ ہوگا اگر لو لگا